خواتین و حضرات، تمام مذہب مسلم سے مومن ہونے میں کلمہ پڑھ کر ایک جد و جہد شروع ہوتی ہے. اللہ کو مان کر، رسول کو مان کر بڑی سخت جد و جہد ہے. میرے اپنے خلاف ہے، میرے اپنے خلاف. ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے اصحاب عرب کی طرح شراب پی رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں شہوات کے گناہ میں مبتلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں مال و اسباب میں قتل و غارت کا عادی ہوں، ہو سکتا ہے میں ایک چپا زمین کے لیے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا عادی ہوں. میں مسلمان ہونے سے پہلے اب ذرا غور کرو کہ اصحاب کتنے بڑے مسلمان تھے، کتنے بڑے لوگ تھے. آج کا ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل کہتا ہے اس کو شراب پینے کی عادت ہے. وہ کہتا ہے شراب کی حرمت کا حتمی لفظ کہاں آیا ہے، اس کو عادت ہے. وہ سیکولر دانشور ہے، بہت بڑے مسلمان کا بیٹا. وہ کہتے ہیں کہ وہ شراب پینے کا حکم، ممانعت کا حکم کہاں ہے. اور آپ کو پتا خدا کیا کہتا ہے آخری آیت میں کہ یہ کار شیطان ہے. کیا تمہیں گوارا ہے کہ تم شیطان کی بات مانو، شراب پیو، آپس میں فتنہ و فساد تخلیق کرو، پھر مجھے ایک بات بتاؤ، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پیو. تو اس نے کہا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. خدا نے کیا کہا؟ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. کیا تم اس سے باز رہو گے کہ نہیں؟ خدا نے کیا کہا آخری آیت میں شراب کی کہ میں تمہیں کہہ جو رہا ہوں یہ کار شیطان ہے، یہ تمہیں آپس میں لڑائے گا، فتنہ انگیزی پیدا کرے گا، تمہیں کمزور کر دے گا، تمہاری جمعیت کو توڑ دے گا، تمہارا موریل خراب کر دے گا. اب بتاؤ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم باز آؤ گے کہ نہیں؟ ذرا انصاف کرنا، یہ کس قسم کا حکم؟ اگر ڈائریکٹلی اللہ میرے پاس آ جائے اور میں مسلمان ہوں اور میں پہلے سے شراب پیتا ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہوں اور پھر میں شراب پینے جاؤں اور خدا مجھے کہو فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آؤ گے کہ نہیں؟ تو آپ کا خیال ہے یہ پرمیشن ہے؟ آپ کا خیال یہ خدا خاموش ہے؟ تو پھر آگے سے وہ انٹلیکچوئل کیا جا اللہ میاں عیش کرو، میں تو نہیں باز آؤں گا. پھر یہ جواب ہی ہو سکتا ہے نا، جو اسے جائز قرار دیں گے یہی جواب دے سکتے ہیں کہ جاؤ اللہ میاں جی جاؤ، میں آپ کو مانوں گا تو باز آؤں گا نا. میں نہیں مانتا کسی ایسے اللہ کو جو میرے لیے جو میرے ایک نفس کی مرغوب ترین چیز ہے اس سے مجھے باز کر. تو خواتین حضرات، جب آدمی مسلمان ہو جاتا تو سب سے پہلے اس کو ایک عہد کرنا پڑتا کہ میں اپنی ذات کی غلامی نہیں کرنا، میں نے اپنے سیلف کا ساتھ نہیں دینا، میں عذاب ذات سے نہیں گزرنا، میں نے اپنے اللہ کی بات مانی، میں نے اس کو مان لیا نا، میں مسلمان ہو گیا. تو سب سے پہلا جو آرڈر ہے نا مجھ پہ ایشو ہوتا ہے ذہناً کہ چاہے مجھے کتنا بھی وقت لگ جائے، عادت چھوڑتے چھوڑتے بھی ٹائم لگتا ہے، اہل عرب کو بھی لگے تھے. کہاں پہلی آیت اتری شراب کی کہ اے بندگان خدا یسألونک عن الخمر والمیسر، تم شراب اور جوئے کا پوچھتے ہو نا، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے پیغمبر کہہ دے کہ کچھ اس میں نفع ہے کچھ نقصان ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. اشارہ تو تھا نا میاں. عقل مند آدمی فرسٹ لائن آف پریڈیکمنٹ یہ ہے کہ سب سے عقل مند آدمی فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نے بھائی منع کرنا ہی کرنا ہے، اشارہ تو اس نے دے دیا. اب دیکھو نا، ہم خواہ مخواہ ایک آرزو پالتے ہیں کہ شاید آگے جا کے اللہ اجازت دے دے. بچہ وہ کہہ جو رہا ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں. کچھ اشراف عرب نے، سمجھداروں نے وہاں چھوڑ دیا، کچھ پیتے رہے، پی کے بدمستی بھی ہوئی، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ نماز میں لات و منات ریپیٹ ہونے لگے کیونکہ قابو تو نہیں رہتا، لیبڈو ریلیز ہو گیا، بت پرستی ریلیز ہو گئی. خدا نے کہا دیکھو یار اس طرح نہ کر،
اب بھی اللہ کو بھی پتا ہے یہ الکوہلک ہیں، انتہائی پکی عادات والے عرب ہیں، الکوہلک ہیں، مرض کی طرح شراب انہیں چمڑا ہوا ہے۔ پھر بھی یہ کہا کہ دیکھو وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اچھا چلو یار نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم شراب پی رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت ایمان تم نے گین کیا ہے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے نہ جایا کرو، نماز کے قریب نہ جائے۔ 5 وقت تو چھڑا دی نا بڑے آرام سے۔ اب مسلمانوں بھی سمجھا لائٹ آرڈر ہے، کوئی بات نہیں، شاید بیچ میں چھٹی مل جائے، پیتے بھی رہے۔ نصف اصحاب اس وقت چھوڑ گئے، آگے پھر بھی آرزو جاری تھی، وہی ابھی واضح حکم تو نہیں آیا نا، واضح حکم تو نہیں آیا، ابھی اصلی آرڈر نہیں ہے۔ ایک آرزو پالی ہے 2-4 گلاس کی اجازت مل جائے، اوپر سے شاید نسخہ اترے ایک آیت میں کہ صبح 2 گلاس، شام 2 پیک، شام نیٹ اور کلین میں فرق آ جائے، مگر اوپر سے یہ آرڈر آیا، تیسرے والا آرڈر آیا۔ پہلے 2 آرڈر آ چکے تھے اور خدا نے کہا کہ دیکھو یہ کار شیطان ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کار شیطان ہے، بہتر ہے اسے ترک کر دو، چھوڑ دو، ورنہ فتنہ و فساد کی نظر ہو جاؤ گے۔ پھر آخر میں فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ منتہون، باز آؤ گے کہ نہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے، آج جتنے لوگ بھی دانشور ہیں جو شراب کے کبھی کبھی جواز اور حرمت پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ان میں کچھ علماء اسلام بھی، اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت کے کسی مسلمان نے، پیغمبر نے، ان کے معزز ترین اصحاب نے اس آیت کے بارے میں شبہ کیا تھا کہ یہ ممانعت کی نہیں ہے؟ کیا کسی نے شبہ کیا تھا؟ ورنہ مدینے کی گلیوں میں مٹکے کیوں پھوٹتے، شراب کیوں ڈیلی جاتی؟ اگر ان کو آج کے انٹلیکچوئل کی طرح اس آیت پہ شبہ ہوتا کہ خدا کچھ اور چاہ رہا ہے، خدا کچھ لٹ دے رہا ہے، خدا کچھ گنجائش پیدا کر رہا ہے، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ مذہب کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہم نے ڈائریکٹلی نہیں خدا کو جانا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کو جانا، ہم نے اصحاب رسول نے جیسے اللہ کو سمجھا اور چاہا ویسے جانا۔